ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور جب لڑکی والے وہ نہیں دے سکتے ہیں، رخصتی ہو جاتی ہے، تو بچی کو بہت زیادہ تانا زنی کی جاتی ہے۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ابھی میں نے ایک اور کویسچن کے ضمن میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ اس طرح جہیز کی ڈیمانڈ کرنا کہ جو لڑکی والوں کے لیے باعث تکلیف اور اذیت بن جائے، یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس میں لڑکے والے شدید گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور چونکہ میں تو ایک عوامی آدمی ہوں، ایسے اتنے میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ بیچارہ باپ ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے، بعض اوقات اپنی پراپرٹیاں بیچ دیتا ہے اپنی بچی کے جہیز کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے، اور وہ فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے، اور وہ سسرال والے جن کو اللہ نے پہلے بہت کچھ دیا ہے، لیکن لالچ اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے کہ بس یہاں سے بھی آ جائے اور یہاں سے بھی آ جائے، اور وہ اس بیچارے آدمی کے لیے ساری زندگی کے لیے باعث اذیت بن جاتے ہیں۔ اب اگر ان کو کچھ مل بھی گیا تو میدان محشر میں ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ گناہ ہے۔ اور فرض کر لیں اگر کوئی باپ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا، بچی کی رخصتی ہو گئی، یہی سوچنا چاہیے ایک آدمی اپنی زندہ بچی ہمارے حوالے کر دیتا ہے، وہ گھر میں آتی ہے، کام کرتی ہے، کاج کرتی ہے، وہ اولاد کے سلسلے میں معاون بنتی ہے، پھر بچوں کو پالتی ہے، ایک فری کے اندر نوکرانی، گویا کہ میں بہنوں کو نوکرانی کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن سوچ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنی کام کرنے والی خاتون مل جاتی کہ اس کی جگہ اگر کپڑے دھونے کے لیے ماسی رکھیں، برتن کے لیے ماسی، ڈسٹنگ کے لیے ماسی، بچوں کی کیئرنگ کے لیے ماسی رکھیں، آپ مہینے کا حساب کر کے دیکھیں کتنا 1000 روپے کا نفع تو یہ ویسی بچی دے رہی ہے۔ اور اس میں پھر اس کے اوپر تانا زنی کرنا کہ تیرے باپ نے دیا ہی کیا ہے، ہم نے تو یہ مانگا تھا جی، یہ دے دیا۔ ایسے لوگ شدید گناہ گار ہوں گے۔ ایسی جو خواتین مجھے سن رہی ہیں، پہلی بات تو سنیں گی نہیں، اور سنیں گی تو ناک بھو چڑھائیں گی اور اس کے بعد ٹی وی بند کر دیں گی، لیکن بہرحال ہم تو چیز کو بیان ضرور کریں گے۔ اگر کوئی ایسی بہن سن رہی ہے جس نے ڈیمانڈ کی اور لڑکی جب نہ لا سکی تو اس کا جینا حرام کر رکھا ہے، اس کے دل پہ نشتر چلا رہی ہے، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کا شکار کر رکھا ہے، اس کی دماغ کی رگیں بیچاری کی تن جاتی ہیں سامنے آنے کے بعد، کیونکہ پتہ ہوتا ہے اب یہاں سے ایک اٹیک آنے والا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ دن میں یعنی فرض کے علاوہ دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے اور بہترین چیزیں صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا وہی فی النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو فرض پورے کرتی ہے اور زیادہ کوئی نفلی عبادت نہیں، وہ پنیر کے ٹکڑے یعنی معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ تو ایسی ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں جو اپنی اتنی گز بھر کی زبان سے ایسی تکلیفیں پہنچاتی ہیں کہ کسی کی بچی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اگر اپنی بچی کو سانس ڈانٹے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیتی ہے، اللہ اس چڑیل کو موت دے دے، میری بچی کی زندگی حرام کر رکھی ہے۔ اب ذرا آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں کہیں وہی ساس کا ایک عکس یہاں تو نظر نہیں آ رہا۔ خود اپنی بہو کے ساتھ جو کچھ کر لیں، اپنی بچی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ رویہ غلط ہے۔ میری ایسی بہنیں برا نہ مانیں، ہم آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہے ہیں، آپ مریں گی اور آپ کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوا تو یہ زبان جو ہے یہ ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کا احتیاط کریں۔ ایک یہ کویسچن ہوا، یہ ٹک ٹاک